تہجد اور فجر کے لیے ایک مشورہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کرتے تھے، تو وہیں سے ہمیں ایک یہ پورا آئیڈیا ہمیں آ جائے گا کہ اس طرح سے کرنا چاہیے ہمیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے اور پھر عرض کرتے کہ اللہ میں آپ کا اپنی جان سمیت فرما بردار بنتا ہوں، اپنے چہرے کا رخ آپ ہی کی جانب کر لیتا ہوں، اپنے معاملے کو آپ کی طرف سپرد یعنی سرنڈر کر دیتا ہوں، اپنی کمر کو آپ کے دین کی خدمت کے لیے تیار کرتا ہوں، آپ کی جانب رغبت اور خوف رکھتا ہوں کہ آپ کے سوا نہ کوئی ایسا ہے جس کی سپرد خود کو کیا جائے اور نہ ہی آپ کے سوا کوئی نجات دینے والا بھی ہے۔ میں آپ کی نازل کردہ کتاب اور آپ کے بھیجے ہوئے نبی کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں۔ جب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو عربی میں یاد بھی ہوں، لیکن اس کا اصل میننگ ہی آپ یاد کر لیں اور ایسے ہی اپنی اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، سندھی میں، بلوچی میں، جو بھی زبان آپ کو آتی ہے اسی میں آپ کریں، جس میں آپ کا نارمل ذہن چلتا ہے اسی پہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے یہ بات کہی اور پھر رات میں وفات پا گیا تو وہ فطرت پر فوت ہوا۔ کہ بھی اگر یہ نیند ہماری کیا ہوتی ہے، ایک طرح کی سمجھ رہے کہ اس زندگی کی ایک موت کی ایک ایگزامپل ہو رہی ہوتی ہے، تب بھی موت جب ہوگی تو ایسی ہی ہماری ہوگی، اس کے بعد جو لائف ہماری جب تک قیامت تک ہوگی، تو بس اسی ایگزامپل میں ہم عین فطرت اللہ تعالیٰ کی عین فطرت کے مطابق ہوں گے۔ تو یہ یاد کر لیجئے، یہ اپنی زبان میں کر لیں اور اس میں کر لیا کریں۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے چونکہ یہ پورا کیس دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ بستر پر لیٹیں تو نماز کی طرح کا وضو کر لیا کریں اور دائیں کروٹ پر لیٹیں اور عرض کیا کریں کہ اللہ میں نے اپنا چہرہ آپ کی جانب جھکا دیا ہے، سرنڈر کر دیا اور اپنے معاملے کو آپ پر سرنڈر کر دیا ہے اور خود کو آپ کی رغبت اور خوف کے لیے کمر بستہ کر لیا ہے۔ آپ کے سوا نہ تو کوئی اعتماد کا سہارا ہے اور نہ آپ کی عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ میں آپ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لایا اور آپ کے بھیجے نبی پر بھی۔ اس دعا کو سونے سے پہلے اپنا آخری کلام بنا لیجئے۔ آپ اس رات فوت ہو گئے تو آپ دین فطرت پر ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے مسلم کی حدیث ہے، یہ وہی حدیث ہی ہے جو بخاری کی پہلے بیان کی، تو بس تھوڑے سے الفاظ ڈفرنٹ آپ کو فیل ہوئے۔ اسی طرح حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو عرض کرتے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ مرتا اور جیتا ہوں۔ پھر جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندگی دے دی اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہی ہے ہم نے۔ تو دیکھیے اسی پہ ہم فوکس کر لیں تو انشاءاللہ نیند بھی اچھی ہوگی اور پھر جب سو کے اٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ جسم بھی بڑا ایکٹیو ہوگا۔ اب بہت سے بھائی یہ ہوتے ہیں کہ فجر اکثر ہمارے ہاں تو لائف سٹائل ایسا ہو گیا نا کہ ہم زیادہ دیر سے ہی سوتے ہیں، تو اس لیے فجر مس ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ مشورے باسط رحمان بھائی نے کچھ سجیسٹ کیے ہیں تو وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ پختہ نیت کر لیجئے کہ واقعی فجر کی نماز پڑھنی، وضو، تلاوت قرآن اور مسنون اذکار کا بھی احکام کریں اور سوچ سمجھ کے کہ یعنی آپ نماز اور قرآن بھی جب آپ پڑھیں، اسی طرح جو ذکر بھی جب ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب سمجھتے ہوئے کریں۔ پھر نماز فجر کی فضیلت پر بھی یاد کر لیجئے، یار اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ اس کے لیے ایک یہ بھی مشورہ ہے کہ قریبی عزیز یا دوست کی مدد بھی لے لیں، کوئی آپ کی فیملی میں جو بھی جاگے ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ کر لیں بھی ذرا اٹھا دیا کریں، اور ایک الارم بھی اپنا ایک بنا لیا کریں اپنے موبائل میں تاکہ جلدی اٹھ سکے اور نماز سے تھوڑی سی دیر پہلے ہی اٹھ جائے۔ ایک یہ ایگزامپل، اور ایک یہ پھر دوپہر پہ قیلولہ بھی اگر کر لیں تو پھر آپ کی
آدھا جو دن ہے وہ بھی اچھا گزرتا ہے، اور پھر اس کے بعد نیند بھی ایک جلدی ختم ہو جاتی ہے، تو فجر بھی صحیح ہو جاتی ہے، اور ذرا اور پہلے ہو جائے تو تہجد بھی آپ اس ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ بھی مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو انعام بھی دے دیا کریں کہ اگر میں آج فجر صحیح ٹائم پہ پڑھ سکوں، ایک تہجد پڑھ سکوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا انعام یہ ہوا۔ اور وہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی سیلری میں یا آپ کو اپنے فنڈ میں یا بونس میں کچھ مل گیا، تو اسی کو آپ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور کچھ جرمانہ بھی اپنے لیے رکھیں کہ اگر یار آج اگر میں فجر نہ پڑھ سکا یا وہ نہ ہوا، تو پھر جیسے یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ بھی اگر نیند میں آپ کا ٹائم گزر گیا تب بھی جب آپ سو کے اٹھے اسی وقت پڑھ لیں، آپ کی فجر ہو گئی۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچ مچ بھی کیس ہوا کہ ایک سفر سے گزرتے ہوئے ہوا تھا کہ اپنے سارے صحابہ کرام سو رہے تھے، تو بلال رضی اللہ عنہ کو ایک یہ رسپانسبلٹی دی کہ بھی آپ ذرا خیال رکھیے گا اور فجر کا جیسے ٹائم آیا میں اٹھا دیجیے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ بلال رضی اللہ عنہ ان کو بھی نیند آ گئی، وہ بھی سو گئے، اور جس وقت جب سورج طلوع ہوا اور دھوپ آئی تو تب جا کے سب کو آیا اٹھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اٹھ کے فوراً اٹھتے ہی وضو کیا اور پوری نماز جو ہے وہ پڑھ لی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بڑا افسوس ہوا کہ جی ہم سے فجر رہ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں بھی آپ کی جو نماز ہو گئی، یہ نہیں کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا، بس یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ غفلت میں ہم لوگ نیند میں رہ گئے تھے تو ہو گیا، لیکن یہ نیند کا کوئی ہم پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، نو پرابلم۔ تو ذرا دیکھیے کہ یہ وہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہو بھی جائے تو تب بھی جلدی جیسے سو کے اٹھے اسی وقت پڑھ لیا کریں، تو یہ آپ کا تعلق ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ اب اینڈ پہ وہی جو شروع سے ہم نے جنت یا جہنم جو بھی آپشن پسند ہے اس کے طریقوں کو سلیکٹ کر لیں۔ جنت پہ جانا چاہ رہے ہیں تو یہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں یہ چیزیں کرنی ہیں، اور جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو یہ کرنا، اور نہیں جانا چاہتے جہنم میں تو پھر ان سے بچنا بھی ہے۔ تو بس جناب یہ کچھ سجیشن ہے۔ تو جناب جو بھی کوشچنز ہیں آپ کے ذہن میں بلا تکلف ای میل کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔